خرچ کیا ہے، کہاں پر اسے لگایا ہے۔ اور آخری سوال علم کے تعلق سے کہ جتنا تمہیں علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ یہ 5 سوالات ہیں جو قیامت کے دن، وہ ایسا دن جس دن سورج جو ہے بالکل قریب آ جائے گا، انسان جو ہے جتنا زیادہ گنہگار ہوگا اتنا ہی پسینے میں شرابور ہوگا، وہ دن جو ہے یہ سوالات پوچھے جانے والے۔ تو پہلا سوال جو ہے انسان کی عمر کے بارے میں۔ انسان کی عمر میں جو ہے بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے بلوغت تک کی عمر، یہ ایسی عمر ہے جس کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک انسان، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ بلوغت سے پہلے جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی بچہ ہے، اس پر بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک جو انسان کی عمر گزری ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کو جو عمر دی گئی ہے محدود دی گئی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے تو کسی کو کم ملتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 جو گزرنے کے قریب ہے اور نیا سال جو 2024 آنے والا ہے، تو گویا ہماری زندگی سے، ہماری جو زندگی کی جو عمر دی گئی ہے ہمیں، 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ مگر انسانوں کی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، ایک پتا جو شجر عمر سے جو گزر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک، یعنی زندگی کی عمر سے 1 سال گزر گیا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ تو اس طرح کے روش آج مسلمان اختیار کر رہے ہیں، اپنی عمریں کہاں پر گزار رہے ہیں؟ نئے سال کے جشن کے نام پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خرافات جو ہے آج ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان بستی ہے، یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیکری کے پاس کتنے کیک بن رہے ہیں نئے سال کے لیے کاٹنے کے لیے۔ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان اسے خرید رہا ہے، اور مسلمان جو نئے سال کا کیک کاٹ رہا ہے، خوشی منا رہا ہے۔ حالانکہ اسلامی جو سال شروع ہوتا ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال شروع ہونے پر بھی مبارکباد دینے کا یا جشن منانے کا حکم شریعت نے نہیں دیا، اسلام نے نہیں دیا ہے۔ تو پھر یہ نئے سال کا جشن منانا، اور نئے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ خرافات ہوتے ہیں، خاص طور پر نوجوان لوگ، اس لیے جوانی کا الگ سے سوال ہونے والا ہے۔ تو اس میں کتنی زیادہ خرافات ہو رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نیا سال کب ختم ہونے والا ہے سب کو معلوم ہے، 31 دسمبر 12 بجے جو ہے یہ نیا 2023 ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نیا سال شروع، اس کا وقت مقرر ہے۔ مگر یہ ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے، ہم اس دنیا سے کب جانے والے ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ کسی کو معلوم ہے کہ کب اس دنیا سے ہم رخصت ہونے والے ہیں، کب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وقت مقررہ آ جائے گا، یعنی مہلت عمل ختم ہو جائے گی، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو کوئی ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے بڑھ سکتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سال تو ایسے آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے۔ آج کی زندگی جو ہے ہم دیکھیں گے کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، مہینے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہفتے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، دن کتنے تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی تو 2023 شروع ہوا تھا، ابھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں، اور اسی طرح ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، سال تو چلتے جائیں گے۔ ہماری جو موت کا جو سال ہے وہ کب آنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم۔
تو اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے عمر کا ہم جائزہ لے کہ کیا ہماری عمریں ہم جو ہے اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر لگا رہے ہیں یا گمراہی کے راستے پر لگا رہے ہیں، حق کو اپنانے کے راستے پر لگا رہے ہیں یا باطل طریقے کو راستے پر اپنانے کے لگا رہے ہیں، نیکی کے راستے پر لگا رہے ہیں یا گناہ کے کام میں ہمارے اپنی عمر کو لگا رہے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنا جائزہ لے، تو کس کی عمر کتنی ملی ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو بہت کم، پہلے کے جو لوگوں کی امتیں تھیں بہت زیادہ طویل عمریں تھیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ 950 سال تک مجھے دعوت تبلیغ کرتے رہے، تو طویل عمریں تھیں، مگر امت محمدیہ کی عمر جو ہے 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، اولم نعمرکم من یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ تو انسان کو جو عمر دی گئی ہے اس میں اگر وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اگر وہ ہدایت پر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا، اگر وہ توحید کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی عمر کو یوں ہی گزار دیا، اپنی عمر کو یوں ہی ضائع کیا ہے، خرافات میں ضائع کیا ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے، کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ کیا اپنی موت کا جشن منانے کی تم تیاری کر رہے ہو؟ ایک سال جو ہماری زندگی سے گزر گیا ہے، گویا ہماری زندگی جو ہمیں محدود ملی ہے اس میں سے ایک سال ختم ہو چکا ہے، تو کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے؟ تو یہ جو ہے غیروں کا طریقہ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو، اس کا شمار بھی اسی میں سے کر دیا جائے گا۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ اگر ہم بھی وہی طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں کر دیا جائے گا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں کر دیا جائے جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو ہے اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہمارا شمار ہم کرنا چاہ رہے ہیں؟ گویا ہم جو ہے نیا سال منا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ان میں شامل کر رہے ہیں، تو اس طرح کی حرکت ہم کو نہیں کرنا ہے۔ ہم کو اسلام کے باتوں پر عمل کرنا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہم کو ہر ایک چیز میں جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا اسلام جو ہے اس طرح کا جشن منانے کا حکم دیتا ہے؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں دیتا ہے۔ ہماری جو عید ہے، جو خوشی کا موقع ہے، اس وقت بھی ہم جو ناچ گانا نہیں کر سکتے ہیں اور جشن نہیں منا سکتے، سادگی سے ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو پھر کس طرح جو ہے نئے سال کے جشن کے نام پر گانا بجانا ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، کتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے اس بارے میں کہ اپنی عمر کو تم نے اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزارا یا اللہ کی فرما برداری میں گزارا؟ تو دیکھیں ہر ایک انسان جائزہ لے کہ ہم یہ جواب دینے کے قابل ہے کہ ہاں ہم نے اپنی عمر کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا، یا یہ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ تو یہ پہلا سوال جو ہر ایک انسان سے ہونے والا ہے اس کی ساری عمر کے بارے میں، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب تک وہ زندہ رہا اس دنیا میں، تو اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک انسان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سوال ہونے والا ہے، پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں پر لگایا ہے اور کس طرح گزارا ہے۔ آج لغو لعب میں، آج جو ہے غلط کاموں میں جو اپنی عمر کو ہم کھپا رہے ہیں، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، مگر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ایک لہمہ بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے کہ پلٹ کر آئے۔ اس طرح کے 2023 جب گزر جاتا ہے
تو پھر پلٹ کر نہیں آتا ہے زندگی میں واپس۔ اسی طرح ہم بھی دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر پلٹ کر واپس آنے والے نہیں۔ اس طرح یہ سال گزر جانے کے بعد پھر زندگی میں کبھی پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، اسی طرح ہم اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اس دنیا میں پلٹ کر کبھی واپس آنے والے نہیں۔ تو یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال جو ہے وہ جوانی کے بارے میں۔ جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس جو جذبات ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو یہ جذبات میں آ کر اور خواہشات کے پیچھے چل کر بہت سے نوجوان جو ہے اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو نئے سال کا جشن منانے والے نوجوان ہی نظر آئیں گے جو رات کے 12 بجے جو ہے گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دینے کے کام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کی نسل جو ہے آج دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ جو ہے غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے اور برے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو نوجوانی کے بارے میں خاص طور پر عمر کے اندر جوانی بھی آ چکی ہے، مگر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نوجوانی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا؟ اللہ کی عبادت میں لگایا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نوجوان کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نہ اس کے پاس خواہشات ہوتے ہیں نہ جذبات ہوتے ہیں، اس وقت وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مگر نوجوان جو ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے امیدیں ہوتی ہے، اس کے پاس جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، مگر وہ تمام چیزوں کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے تو ایسے نوجوان کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں جگہ جو ایسے نوجوان کو دی جائیں گی جس کی جوانی اس نے اللہ کی عبادت میں لگا دی، اللہ کی عبادت میں، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو کھپایا ہے، اپنی جوانی کو لگایا ہے، تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ دی جائے گی۔ جوانی کے بارے میں ضرور سوال ہونے والا ہے۔ تو نوجوان جو بندہ ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس کے سدھرنے کے چانس نہیں ہوتے ہیں، سدھرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ اور نوجوان جو انسان ہوتا ہے اگر وہ سدھر جاتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے، تو اس سے ایک نسل سدھر جاتی ہے۔ نوجوان جو انسان سدھر جائے گا، نمازی بن جائے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے گا، ہدایت پر چلنے والا بن جائے گا، توحید پر قائم رہنے والا بن جائے گا، جب وہ شادی کرے گا تو ایک جو ہے نوجوان دینی گھرانہ قائم کرے گا، اس کی جو اولاد ہویں گے اس کو بھی وہ نمازی بنائے گا۔ نوجوان اگر بگڑ جائے گا، نوجوان اگر غلط راستے پر چلا جائے گا، گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا، شرک کے راستے پر چلا جائے گا، بدعات کے راستے پر چلا جائے گا، گناہ کے راستے پر چلا جائے گا، تو اس کی آئندہ آنے والی نسل بھی جو اسی طرح چلے جائے گی۔ تو نوجوان اگر سدھر گیا تو آئندہ نسل بھی سدھر جانے والی ہے، نوجوان اگر بگڑ گیا تو آئندہ نسل بھی بگڑنے والی ہے۔ یہ بات کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ آج جو ہے کتنے لوگ بے نمازی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ والد جو ہے بے نمازی۔ نوجوان اگر نمازی بن جائیں گا تو اس کی جو نسل ہوں گی وہ بھی نماز پڑھنے والی ہو جائے گی، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والی ہو جائے گی، وہ بھی توحید پر قائم رہنے والی ہو جائے گی۔ تو نوجوان کو سدھارنا کتنا زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو سدھرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آئندہ نسل آگے بڑھنے والی۔ تو اس لیے نوجوانی کی قدر انسان کو کرنا چاہیے اور نوجوانی میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ تیسرا اور چوتھا سوال جو ہے مال کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ مال کے تعلق سے دو سوالات ہو رہے ہیں، ایک سوال نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ مال کے پیچھے پڑ کر انسان جو ہے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت میں آ کر انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت سے دور کر لیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال۔ چنانچہ مال اور دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مال کے پیچھے ایسا پڑے ہوئے ہے، دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس لیے دو سوالات ہو رہے ہیں مال کے تعلق سے کہ کہاں سے تم نے کمایا ہے، ہمارے ذرائع آمدنی کہاں کیا ہے، حلال ہے
یا حرام ہے، جائز طریقے سے تم نے مال کو کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے مال کو کمایا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرا ہے یا نہیں کیا ہے، لوگوں کا مال کو ناحق ہڑپ تو نہیں کر لیا ہے، دھوکے سے تو نہیں کمایا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے کر تو مال کو نہیں کمایا، لوگوں کے مال کو لوٹا تو نہیں۔ تو مال کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے کہ کہاں سے تم نے کمایا، بے ایمانی سے تو نہیں کمایا، ایمانداری سے کمایا ہے یا بے ایمانی سے کمایا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے بہت سے لوگوں کا نظریہ ایسا ہو گیا ہے کہ کیسا بھی مال آنا چاہیے، چاہے وہ جائز طریقے سے آئے، چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے، ان کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ناجائز طریقے سے اگر مال کمائیں گے، حرام طریقے سے مال کمائیں گے، پھر اللہ کی عبادت تم کریں گے تو تمہاری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ پہلے حلال رزق کھانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس کے بعد عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حرام کھا کر کوئی بندہ حج کر رہا ہے، حرام کی کمائی سے حج کر رہا ہے تو اس کا حج قبول نہیں، حرام کی کمائی کھا کر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، حرام کی غذا کھا کر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں۔ اسی طرح اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے اگر وہ حرام طریقے سے مال کو کھا کر عبادت کر رہا ہے۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال ذریعہ آمدن، حرام سے بچا جائے۔ حلال طریقے سے انسان اگر مال کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو اس کی تمام عبادتیں قبول ہونے والی ہے۔ اور حرام طریقے سے اگر وہ آمدنی اختیار کر رہا ہے، پھر عبادت کر رہا ہے، تو اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اور جو ہے اپنی آمدنی کو پاک نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ کہیں ہم کسی کا مال تو حق نہیں لے رہے ہیں، کہیں ہم دھوکے سے تو کسی کا مال تو نہیں لے رہے ہیں، کیا ہم حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف حلال طریقے سے مال کمانا، بلکہ اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ ایک جنا حلال طریقے سے تو مال کما رہا ہے، مگر جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق اس مال کو خرچ کر رہا ہے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع آمدنی تو حلال ہے، مگر جو ہے ویڈیوگرافی میں، ناچ گانے میں، دکھاوے میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ تو کہاں پر خرچ کرے اس کا بھی سوال ہونے والا ہے۔ حلال طریقے سے کمائے ہیں، حلال چیزوں میں خرچ کرے ہیں یا حرام چیزوں میں خرچ کرے، یہ بھی سوال ہے۔ حلال طریقے سے تو کما لیے ہیں اور فضول خرچی میں مال کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی، تو شیطان کے بھائی بن رہے ہیں جو لوگ بھی جو ہے مال کو جو ہے حلال طریقے سے تو کما رہے ہیں مگر حرام چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی جو ہے اللہ اس کے رسول نے جن جن کاموں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ادھر خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے اور نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے، والدین پر خرچ کرنا ہے اور نیکی کے کاموں میں صدقہ و خیرات پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم جو خرچ کریں گے تو یہ ہمارا صدقہ و خیرات جو ہے ہمارے نیکی کا باعث بنے گا، ہمارے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ یہی مال جس کو ہم جمع کر رکھ رہے ہیں اور جس کو سمیٹ کر رکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد کام آنے والا تھا۔ مرنے کے بعد نہ کسی کا مال کچھ کام آنے والا ہے، نہ کسی کی دولت کچھ کام آنے والی ہے، نہ کسی کی اولاد کچھ کام آنے والی ہے۔ مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے ایمان اور نیک اعمال کام آنے والی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آ سکتا ہے، نہ اس کی اولاد کچھ کام آ سکتا ہے۔
کام آنے والی چیز کیا ہے؟ اس کے ایمان ہے، اس کے نیک اعمال. یہ ہے تو کامیاب انسان ہے، یہ نہیں ہے تو ناکام و نامراد. تو مال کے تعلق سے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، مال سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. کیوں؟ مال کمانے کی فرصت ہے. یہ مال جس کو کمانے کے لیے تم اپنی زندگی لگا رہے ہو، یہی مال تمہیں جہنم میں پہنچانے والا ہے. تم اللہ کی عبادت سے دور رہ کر اللہ مال کمانے میں لگے ہوئے ہو، دولت کمانے میں لگے ہوئے ہو، تو یہی مال جو ہے تمہیں جہنم میں پہنچا دے. تو چنانچہ ہم کو دیکھنا چاہیے، بہت سے لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں نمازوں سے جو غفلت کرتے ہیں، عبادت سے دور نظر آتے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہی ہے کہ مال اور دولت کے کمانے میں لگے ہوئے، نہ دن دیکھ رہے نہ رات دیکھ رہے ہیں. ہر وقت جو ہے مال اور دولت کمانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح مال کمایا جائے، کس طرح دولت کمایا جائے. مگر ایماندار جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے فرماتا ہے رجال اللہ تلہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مومن بندے ہوتے ہیں نہ ان کی تجارت، نہ خرید و فروخت انہیں غافل نہیں بناتی ہے نماز پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے. وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑی تجارت جو ہے ایمان کی تجارت ہے. اس کو جو ہے ان کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کو کرنا ہے. اصل دولت کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے فکر ہوتی ہے. اور جو ہے دنیا کی دولت کے پیچھے پڑھ کر جو ہے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرتے. تو مال و دولت بہت بڑا فتنہ آج ہو چکا ہے. آج جو ہے ہر ایک انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ مال و دولت کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک معاشی حیوان انسان بن چکا ہے، اسی کے لیے دن رات لگا ہوا ہے. راتوں میں نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں مال کے لیے. اپنی جو ہے ملک کو چھوڑ رہے ہیں، گلف کنٹریز کو جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مال کمانے کی. دن رات لگا رہے ہیں اپنے آپ کو اور جو ہے وقت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مال کی. مگر اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے تو مال کمانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، مگر دولت کمانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو یہی مال جو انسان جو سمیٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور جو ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو یہی مال جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائیں گا، اور یہی مال اسے جہنم میں پہنچا دے گا. اگر وہ مال جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے، مال کا جو حق ہے وفی اموال الحق معلوم للسائل والمحروم، مالوں میں حق جو ہے معلوم ہے، سائل کا سوال کرنے والے کا بھی ہے، اور جو محروم ہے مال سے ان کا بھی حق ہے، جس کا حق اسے ادا کر رہا ہے. وراثت میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں کو جو ہے وراثت سے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے. پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر روزہ رکھ رہے ہیں، پھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد ہے، اس کے بارے میں کو ڈرنا چاہیے. خاص طور پر بہنوں کو جو ہے وراثت سے جو محروم کر دیا جا رہا ہے آج کے مسلم معاشرے میں. اور کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہم نے بہت زیادہ مال خرچ کر لیا، اب ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا. تو شادی بیاہ پر خرچ کرنے کا حکم اس شریعت نے نہیں دیا ہے، وراثت میں ان کا حق جو ہے اس کو ادا کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے. تو اس طرح کی حرکت جو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے نافرمان بنا رہے ہیں، اور یہ بندوں کا حق ہرگز معاف ہونے والا نہیں. مال کی محبت کی وجہ سے آج جو ہے بھائی جو ہے اپنی بہنوں کو جو ہے وراثت سے محروم کر رہا ہے، وراثت سے محروم کر دیا جا رہا ہے. پھر بڑے ہی نمازی بن رہے ہیں، پھر بڑی عبادت گزار بن رہے ہیں. تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کا ایک اہم کام کرنے کے بعد پھر عبادت کرے. تو یہ وراثت بھی جو ہے حق ہے، جس کا حق اسے ادا کرنا ضروری ہے. یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ظلم و زیادتی عورتوں پر ہوتی ہے، اور انہیں جو ہے مال وراثت سے، باپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے. بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی بیاہ میں اتنا زیادہ خرچ ہو چکا ہے، اب تمہیں والدین کی جائیداد میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ہرگز معاف ہونے والا نہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
اس لیے خاص طور پر مال کے تعلق سے دو سوال ہو رہے ہیں، دوسرے تعلق سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے، مگر مال کے بارے میں دو سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کہاں سے تم کما رہے ہو، کہاں پر تم خرچ کرو۔ تم کسی کا حق لے کر کہ وراثت میں بہن کا حق مار کر تو مال کما نہیں رہے، کسی کا حق چھین کر تو مال نہیں کما رہے ہو، مال کو حاصل کر رہے ہو، تو ایسا مال کیا فائدہ جو انسان کو جو ہے جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ ہم تو مر جائیں گے اور ہمارے پیچھے جو مال بچیں گا وہ ہمارے وارثین لے لیں گے، ان کا ہو جائیں گے، وہ جو اس پر خاوص ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہ جائز کو دیکھے نہ ناجائز کو دیکھے، نہ حلال کو دیکھے نہ حرام کو دیکھے، صرف دنیا کمانے کے پیچھے پڑ گئے تو اس کا انجام اس طرح ہونے والا ہے۔ تو پانچواں سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ علم کے مطابق کتنا تم نے عمل کیا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسلام کا جو موٹا موٹا علم ہے، جو شریعت کا جو اہم علم ہے، ہر ایک انسان کو معلوم ہے، کوئی بھی انسان اس سے محروم نہیں۔ 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ہر ایک اس کا علم، مگر کتنے لوگ اس علم پر عمل کر رہے ہیں؟ بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سب کو اس کا علم ہے، کتنے لوگ جھوٹ سے بچ رہے ہیں؟ سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، سب کو اس کا علم ہے، کتنے لوگ جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ حرام ہے، سب کو معلوم ہے، کتنے لوگ غیبتوں سے بچ رہے ہیں، چغلی سے بچ رہے ہیں؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب کو معلوم ہے، علم ہے، مگر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ علم کے مطابق عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ علم تو بہت ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، توحید کا علم ہے، وہ توحید پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ سنتوں کا علم ہے اور سنت پر نہیں چل رہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسا علم کا جو انسان کو عمل کی طرف راغب نہیں کر رہا ہے؟ ایسا علم کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے جو انسان کو عمل کی طرف راغب نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ ہی نہیں، تو ایسا درخت جو ہے رہیں گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا، اس کے جڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو علم جو ہے انسان کو حاصل کرنا ہے، اس نیت سے حاصل کرنا ہے کہ علم کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے۔ عمل کی نیت سے جب بندہ علم حاصل کرے گا تو اس کی زندگی میں برکت آئیں گی، اس کی زندگی میں ہدایت آئیں گی، اس کی زندگی میں گناہ سے انسان بچے گا، اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے۔ علم تو سب کچھ ہے، مگر آج عمل میں کتنے ہم پیچھے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کون سا ایک ایسا مسلمان ہوگا جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس کو سب کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے، مگر کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بہت کم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو علم کے مطابق عمل کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ علم تو ہے اور عمل، آج ہم عمل میں زیرو نظر آتے ہیں، علم میں ہم بہت زیادہ آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے سب چیز کا علم رکھنے کے باوجود، یہ ہم کو علم ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، یہ بھی ہمیں علم ہے کہ جنت ہے، یہ بھی ہمیں علم ہے کہ جہنم ہے۔ نیکی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں جنت ملنے والی ہے، برائی کا راستہ، گناہ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں تو جہنم ملنے والی ہے۔ علم ہے، مگر آج ہے عمل میں ہم کتنے پیچھے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 5 سوالات جو ہر ایک انسان کے سامنے قیامت کے دن آنے والے ہیں، تو دیکھیں کہ ہم کیا ان سوالات کے جواب دینے کے موقف میں ہیں؟ کیا ہم یہ جواب دینے کے قابل ہے کہ ہم اپنی عمر کو اللہ کی عبادت میں لگایا؟ کیا ہم اس جواب دینے کے قابل ہے کہ جوانی کو ہم نے اللہ کی عبادت میں کھپایا ہے؟ کیا ہم اس جواب دینے کے قابل ہے کہ ہم نے مال جو کمایا ہے حلال طریقے سے کمایا ہے اور حلال چیزوں میں خرچ کیا ہے؟ کیا ہم اس بات کے جواب دینے کے بھی قابل ہے کہ ہم نے علم کے مطابق عمل کیا ہے؟ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو ان 5 سوالات کا صحیح جواب دے سکیں گے۔ ہر ایک انسان اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھ سکتا ہے کیا وہ ان سوالات کا جواب دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، انسان جو باقی عمر جو بچی ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گا تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گا اور اس کو جنت عطا فرمائیں گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر حرام طریقے سے مال کمائے تو چھوڑ دے،
حلال ذریعہ آمدنی کو اختیار کرے تاکہ ہماری زندگی میں برکتیں ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم نے اگر جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں کرے ہے تو جو وقت ہمارا بچا ہوا ہے ہم توبہ استغفار کر کے اپنی گناہ کو نیکی میں بدلنے کی کوشش۔ ابھی بھی وقت ہے کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے اتنا ہم عمل کر کر بتائے، نہ کہ نئے سال کا جشن منانے میں، خرافات میں اپنے آپ کو ضائع کرنے میں لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے، جو پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض دار ہے، اللہ ان کے قرض کا آسانی سے انتظام فرما دے۔ اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين